لیکن ظفر علی خان کا ایک شعر سارے اردو نعت کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ صاف۔ اس کا ترجمہ تشریح کرتے شہید ناموس صحابہ علامہ علی شیخ حیدری شہید ہے، فرماتے شعر میں کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے جو جمال کمال صفت شان بلندی آمنہ بلال مدنی کریم کو عطا فرمائی، ایسی شان بلندی آج کے دور میں مخلوق تو کیا خدا کے خزانے میں بھی کوئی نہیں، اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے رب تعالیٰ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا صلی اللہ تو نبی جب دنیا میں آئے تو نبی دین چھپاتا۔ ابھی یہاں پر بات ہوئی، ابو جہل کی بیٹی ہے، نام ہے اس کا جویریہ، کیا نام بھائی؟ جویریہ، امانت لوٹانے کی۔ ہمارے بھائی نے کہا احمد علی حاکم آپ کا کلام پڑھا، اگر سارے کلاموں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، پڑھنے والا بھلے کوئی بھی پڑھے، احمد علی حاکم کے سارے کلاموں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، ہم تو کیا علماء بریلوی اس کی نقید کرتے ہیں، لیکن اس نے تو کہا کہ خدا کا اعتبار مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا اعتبار علی المرتضیٰ ہے، کوئی انکار نہیں۔ تو علی المرتضیٰ کا اعتبار کون ہے؟ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کہا نا یا رسول اللہ تنہائی کا عالم ہے، سولنگی تلوار ہے، اکیلے کہاں جائیں گے؟ فرمایا علی پریشان نہ ہو، اللہ نے ابو بکر کو میرے خاطر لکھ چکا۔ اور یہ کسی تاریخ کی بات نہیں، تفسیر قرآن کی بات ہے۔ تفسیر قرآن کس کی؟ 11ویں میرے بھائی 11واں امام، جس سے دنیا امام مہدی کا ابو کہتی ہے، امام نقی کا بیٹا کہتی ہے، امام تقی کا پوتا کہتی ہے، جس سے دنیا امام حسن عسکری 11واں امام کہتی ہے۔ تفسیر حسن عسکری میں 11واں امام کہتا ہے کہ اللہ نے عرشوں سے جبرائیل امین کو بھیجا شب ہجرت محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں، میرے پیغمبر کو میرا سلام بھی دے، پیغام بھی دے کہ علی کو اٹھا، ابو بکر کو اٹھا، علی کو اپنے بستر پر سلا، صدیق کو اپنے ساتھ لے جا۔ اگر نعوذ باللہ ابو بکر 2 نمبر تھا تو علی ساتھ کیوں نہیں گئے تو اسی لیے خدا نے بھیجا، مصطفیٰ لے گئے، علی اطمینان سو گئے۔ کیوں بھائی؟ کہ ابو بکر کے ساتھ وہ ہے جس پر خدا کو بھی اعتبار ہے، مصطفیٰ کو بھی اعتبار ہے، علی المرتضیٰ کو بھی اعتبار ہے۔ نبی جو چلے تو دنیا بھر کی امانتیں مکہ والوں کی پاس تھی، کس کے؟ اللہ کے نبی کے۔ ان میں ایک سونے کا ہار بھی تھا، مالک کا نام جویریہ ہے، جویریہ کے ابو کا نام ابو جہل ہے۔ اور ابو جہل کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابو جہل وہ ہے جو اس امت کا فرعون ہے، یعنی ابو جہل کے گھر والوں کی امانتیں آمنہ کے لال کے پاس۔ یعنی اس دور میں ابو جہل کی آل اولاد بھی یہ سمجھتی تھی نبی کو نبی مانو نہ مانو یہ بات پکی ٹھکی ہے، جو دشمن کی بیٹی کی امانت میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امانتیں پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھوں کے پالے سنبھالے۔ علی کون ہے؟ نبی کا حقیقی بھائی بھی کوئی نہیں، نبی کا بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، امام الانبیاء سے بھائی بن کر پالے، بیٹا بن کر پالے، وہ کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ کا بستر پر سولن کی تلواروں کے نیچے، یا رسول اللہ اگر علی شہید ہو گئے کہ علی کی جان جاتی ہے جائے، یہ سستا ہے بارہ ہے سودا، لیکن کل کو یہ کہے کہ محمد امانتیں کھا کر بھاگ گیا۔ علی اپنے خون سے پیغمبر کے دامن پر اگر تو داغ لگانا چاہے تو علی دامن صاف کرنے کو حاضر نہیں، امانت لوٹا کر علی ہے۔ یعنی ابو جہل یہ کہے کہ نبی امانت میں خیانت کرتا، چاہے بیٹی ابو جہل کی بھی، لیکن آج کا ابو جہل یہ کہے کہ خلافت بلا فصل حق علی کا تھا، لیکن نبی نے ڈر کے ابو بکر کو دے دیا۔ یعنی پھر تو یوں کہیں کہ وہ جو ولایتی یہودی وہ تھا نا ابو جہل، اس ابو جہل کے بھی جو باپ تھے وہ آج کل دیسی ابو جہل ہے، ہمارے دیش میں بستے ہیں، جو نبی کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ نبی نے ہجرت فرمائی، ابو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کہاں پر آئے؟ نبی پاک کے بستر پر۔ اچھا اسی ابو جہل کی بیٹی جویریہ اسی خاتون کے ساتھ اللہ کے نبی کا داماد جناب علی شادی کرنا چاہتا تھا، جس پہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی۔ نبی پاک کے گھر میں گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ خیریت ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کا بھائی علی ابو جہل کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے۔ تو رسول مقبول نے ارشاد فرمایا جو بات فاطمہ کو اچھی نہ لگے وہ نبی کو اچھی نہیں، جو فاطمہ کو رنجیدہ کر دے اسے نبی کو رنجیدہ کیا، جو نبی کو رنجیدہ کر دے اسے خدا کو رنجیدہ کیا۔
یہ حدیث اس موقع کی تھی، یاروں نے اٹھائی اور فتح کے بعد میں چپکا دی تھی حدیث یہاں. لیکن سیدنا علی کا مزاج دیکھیے، پتہ نہیں تھا بھائی دوسرے نے کہا، اس دور کی روٹین تھی. لیکن جو بات فاطمہ کو اچھی نہ لگے، علی نے اپنے جذبات قربان کیے، سیدہ فاطمہ کا دل نہیں دکھایا. کیوں؟ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی یار لوگ کہتے ہیں جو سیدہ فاطمہ کا دل دکھائے وہ کبھی خلیفہ. ہم کہتے ہیں کس کا دل دکھایا؟ سیدہ کا. کس نے دکھایا؟ ابو بکر صدیق نے. سیدہ نے کہاں پر فرمایا؟ جی بھائی میرا ذہن کہتا ہے. ابھی یہاں سے ایک صاحب اٹھ کر گیا ہے ہمارے مولوی صاحب، اگر تو بندہ کہہ دے جی شادی نے بیان شروع کیا، مولوی صاحب ناراض ہو کے چلے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، نہیں کہا نہیں تھا، بس میرا دل یہ کہتا ہے وہ ناراض ہو گئے. بھائی ناراضگی کی کیفیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب تک ناراض ہو رہا دل زبان سے نہ کہے تو پتہ چلتا ہی نہیں. سیدہ خاموش ہوگی. کیوں بھائی؟ کوئی مجھ سے پوچھا مولوی صاحب اذان کا ٹائم کتنا؟ میں کہوں اس ٹائم تک ہے. وہ بیٹھ جائے، اگلا کہے دیکھیں انہوں نے جواب دیا، وہ بندہ ناراض ہو گیا. بھائی اسے پوچھ تو مطمئن ہو کر بیٹھا، غصے سے بیٹھا ہے، جواب مل کے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا. سیدہ فاطمہ نے مطالبہ کیا، ابو بکر نے جواب دیا. جواب بھی اپنے الفاظ نہیں، پیغمبر کی حدیث سنا. کہتے نہیں ابو بکر نے حدیث گھڑ لی تھی، بخاری میں جھوٹ لکھا نبی کی ذات میں، تو تیری بات مان گئے. حدیث تھی نہیں، ابو بکر نے گھڑ لی. تھی نہیں، بخاری نے لکھی. لیکن اگر یہی الفاظ ہوں اور اس الکافی کتاب میں ہوں جس کے ٹائٹل پر سائن ہے 12ویں امام مہدی کے کہ ھذا کافی لشیعتنا، کہ قیامت تک کے میرے شیعوں کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے، اسی الکافی کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 68، اور وہاں پر لکھا یہ ہو کہ امام جعفر صادق کہیں میں نے اپنے بابا امام باقر سے، امام باقر کہیں کہ میں نے اپنے بابا زین العابدین سے، زین العابدین کہیں کہ میں نے اپنے بابا مولا حسین سے، حسین ابن علی کہیں میں نے اپنے بابا جناب علی سے، اور علی کہیں کہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ سے سنا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی. اگر یہ الفاظ ابو بکر کہے تو گھڑنتو، اگر 6 امام کہے تو پھر کیا کہے گا؟ بخاری میں ہو تو جھوٹ، الکافی میں تو پھر کیا کہے گا؟ باقی رہا یہ معاملہ حق تھا نہیں تھا، چلے بات ابھی کلوز کرے گئی. دنیا بھر کا کوئی منع، آیت اللہ سے لے کر لعنت اللہ تک، میری کتابوں کو چھیڑے مت، اپنی کتابوں کو چھوڑے. وہ اپنی کسی کتاب میں دکھا دے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق سیدہ فاطمہ کا حق یہ بنتا ہے، تو بھئی حدود و جغرافیہ تو بتا دے. 11 گنا آج بھی باغ دینے کو میں تیار ہوں. مجھے مکان بیچنا پڑے تب بھی، بچے گروی رکھنے پڑے تب بھی. تیرا جو معاملہ ہے چلو ختم کرتے نا صاحب. لیکن مال پراپرٹی 2 قسم کی ہوتی ہے، منقولہ غیر منقولہ. منقولہ جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، غیر منقولہ جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا ہی نہ جا سکے اسے غیر منقولہ کہتے ہیں. تو آباد فلک کیا ہے؟ باغ ہے. تو باغ منتقل ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو کیا ہوگا؟ غیر منقولہ. ام اللہ یہ فقی کتاب ہے، الکافی کتاب ہے، آیت اللہ سستانی کی توضیح المسائل کتاب ہے، ساری تیری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ ہوتا ہی کوئی نہیں. تو جو تیرا دین کہتا ہے وہی تو ابو بکر صدیق کہتا ہے. یا تو مان کے ابو بکر شیعہ ہے جی بھائی، ورنہ پھر مان جا کہ فاطمہ تو زہرا سنی. فاطمہ نے مانگا کیوں؟ ہم کہتے ہیں کالے کا منہ کالا کرنے کے لیے، تاکہ پتہ لگ جائے فاطمہ کا تعلق ان کے ساتھ ہے. چونکہ تیری فقہ میں عورت کا حصہ کوئی نہیں اور میری فقہ عورت کو محروم کرتی کوئی نہیں. تو سیدہ نے مانگا تو اسی لیے ہوگا نا کیونکہ ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ تھا. اب یہ معاملہ ہمارے گھر کا ہے، تو معاملہ لگتا ہے ہمارے گھر کے معاملہ. امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جب آئے تو نبی دین چھپاتا، اور جو چھپائے وہ نبی ہوتا نہیں. تیرا خدا وہ ہے جو خدا ایسا فرشتہ مقرر کرتا ہے جو امانت سب سے بڑی نبوت کی، اور نبوت کے نہیں خاتم الانبیاء کی امانت وہ بجائے علی کے آمنہ کے لال کو دے جائے جو ایسا بھول
भूले वो जिब्राइल भी तेरा जो अमानत को संभाल ना सके, वो खुदा भी तेरा जो मोहम्मद का दीन मेरे भाई दुनिया में फैला ना सके, वो नबी तेरा होगा। मेरा नबी तो वो है जो पत्थर खाए दीन को ना छोड़े, पेट में पत्थर बांधे दीन को ना छोड़े, दांत तुड़वाए दीन को ना छोड़े, गाल जख्मी दीन को ना छोड़े, सज्जदा फातिमा के चेहरे पर अबू जहल के तमाचे बर्दाश्त करे दीन को ना छोड़े, 70 यारों की लाशें एक एक दिन में उठाए दीन को ना छोड़े, चच्चा की लाश के टुकड़े उठाए दीन को ना छोड़े, न दीन तो तेरा को 1000 से लड़ाए दीन को ना छोड़े, उसी को आमिना का लाल कहते हैं। जो छुपाने वाले हैं वो तेरे, जो छुपाने वाले हैं वो, और छुपाना उनका बनता भी है। जिनकी किताब भी गार में हो, इमाम भी गार में हो, दीन भी गार में हो, तो भाई बाजार में निकलता क्यों है? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ छपने वाली चीजें हैं, छुपने वाली नहीं है। छुपने वाली हमारी तो बुखारी तो तब भी छपती है, छुपती नहीं है, किताब है तब भी छपती है, छुपती नहीं है। अल्लाह ने दीन दिया तो अल्लाह ने बचाया, नबी ने दीन दिया नबी ने छुपाया, सहाबा ने दीन दिया तो नबी के सहाबा ने दीन में कुछ घटाया नहीं, और वो नबी के सहाबा घटाएं कैसे? सैयदना अली है 44 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है। हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान 3.5 लाख मुरब्बा मील है। पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क हो तो एक अकेला हाकिम कौन? जनाब सैयदना अली। ज़िया गुम हो गई जनाब अली की, मिली की यहूदी के पास, जनाब अली डंडा नहीं दिखाया, सीधा गए काजी के पास। काजी भी कौन? अपने दौर का चीफ जस्टिस। कहा ज़िया मेरी है, यहूदी से लेकर दीजिए। हम कहते अपनी ज़िया जो आई तो अली कोर्ट कचहरी में पहुंच गए। अगर फदक ये हक नबी की बेटी का था तो अली अदालत में क्यों नहीं गए? फिर तो नौज़ुबिल्लाह ये मान लिया जाए कि अपनी ज़िया की कीमत थी अली की, हाँ नबी की बेटी की नाम उसका पास कोई नहीं था। नौज़ुबिल्लाह नहीं, अल्लाह की नबी ने मना कर दिया था जो हो चुप रहना है। अच्छा ठीक है, कुरान बदला जाए अली चुप, घर को आग लग गई अली चुप, ज़हरा को धक्के अली चुप, मुहस्सन शहीद अली चुप, नबी की तौहीद अली चुप, खिलाफत छीनी अली चुप, फदक छीना अली चुप, कुफर कुरान में कुफर के सतून खड़े किए तो अली चुप, दीन बर्बाद हो गया अली चुप। लेकिन जैसे ही 3 सूबों पर कब्जा किया अमीर मुआविया ने तो जनाब अली होने वहां पे आ गए, मेरे भाई जंग जबल में भी आ गए, सिफीन में आ गए, नहरबान में 70,000 अफराद कत्ल हो गए। अली ने सबका कत्ल होना बर्दाश्त किया, क्यों? ये माना जाए कि दीन की कीमत नहीं थी, हुकूमत की कीमत ही नहीं किया। ऐसा अली तुझे मेरा अली ऐसा नहीं है, मेरा अली ऐसा नहीं है। अगर दीन बर्बाद करने वाले होते पैगंबर के सहाबा तो हुसैन से पहले जो कई करबलाएं सजा देता उसी को फातिह खैबर अली जुल मुर्तजा कहते हैं। शुजात लाखों लेकिन हुसैन पति है, अली पूरा गुलशन है। हुसैन कतरा अली पूरा समंदर है। जब बेटा ऐसा शुजा है तो अली कैसा होगा? जी भाई, काजी के पास जो काजी ने कहा हुजूर को गवाह है, फरमाया मेरा बेटा हसन मौजूद है, फरमाया बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल कोई नहीं, क्या गुलाम कंबर मौजूद है, क्या गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल कोई नहीं। तो बड़ा जालिम था अबू बकर सिद्दीक। फदक के मामले में सैयदा फातिमा ने अपने बेटे हसन मुज्तबा की गवाही जो पेश की तो गवाही नहीं मानी अबू बकर ने, नौजवान जन्नत के सरदार का इनकार कर दिया, मासूमों का इनकार कर दिया। मासूमों की गवाही का इनकार अबू बकर करे तो जालिम बन गया। अगर अली के दौर में अली की मौजूदगी में मासूम की गवाही का इनकार अली का अपना काजी करे तो फिर क्या कहोगे? जो अमल अली ने किया वही तो अबू बकर सिद्दीक ने किया। वहां पर फतवा, यहां पे तारीफ। कौन सी गिद्दर सिंगी तेरे पास है? जिसे चाहे तू मोमिन कह दे, जिसे चाहे तू काफिर कह दे। नहीं, हम अबू बकर को मुसलमान नहीं मानते। तुझे नस्ल इंसान कौन मानता है? अबू बकर सिद्दीक का ईमान रब ताला ने दुनिया में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं। अबू बकर का ईमान वो है मोमिन